ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ایسی آیت کریمہ ہے، آج جیسے ہر طرف دھماکے، قتل و غارت، خودکش حملے اور اس طرح کے حادثات اور اموات کا ہم سنتے ہیں تو دل دھڑکتا بھی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصائب سے بچائے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ جو آیت ہے جو دوسرے پارے کے پاؤ کے بعد یہ شروع ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کہا اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ قصاص قتل کا بدلہ، عدالتوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے قاتل کو سزائے موت دینا، پکڑنا، لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں ناپید ہیں۔ قاتل دندناتے پھرتے ہیں، مقتول کے ورثاء وہ ہر طرف جو ہے مار کھاتے ہوئے، رگڑے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انسان کا انصاف تو دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن آپ اگر کسی کا قتل ہو جائے یا سن لیں کسی کا حادثہ تو آپ اس آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ کے روز دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے بھی بچائے گا اور ان کو پکڑوائے گا بھی جو قاتل لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت اندر جو ہے ایک آیت کریمہ اگلے رکوع کے اندر، جب پاؤ کے بعد اگلا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، پھر بتایا سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو اور اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، قضا کر لو، لیکن ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کے، پوری زندگی بھی روزہ رکھا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ کو دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، رد نہ ہو، تو یہ آیت کریمہ ایسی ہے جو اللہ نے روزے کے حکم کے درمیان میں نازل کی ہے۔ پہلے تو ایک ہے، اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن اس مہینے میں اتارا، پیچھے روزے کا ذکر، آگے بھی روزے کا ذکر، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ضابطہ بتایا کہ لازم بات ہے آپ رمضان میں بھی دعائیں کریں گے، آپ ربیع الاول میں بھی اچھے مواقع پہ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ نے بیچ میں بتایا روزے کا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو اکثر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ روزوں کا حکم جہاں بیان کیا، پہلا رکوع روزہ، آگے بھی روزہ، بیچ میں سارا حکم روزے کا، پھر آگے حج کا حکم، پھر آگے جو ہے چاند کا حکم، پھر قصاص کا حکم، ان ساروں کے بیچ میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے تو آپ انہیں کہہ دو اتنا تمہارے قریب ہے کہ جب تم پکارتے ہو تو فوراً سن لیتا ہے، یعنی بیچ میں واسطہ ہی کوئی نہیں، وسیلہ ہی کوئی نہیں۔ اجیب دعوت الدعان، یہ جملہ اجیب دعوت الدعان، آپ اتنا جملہ پڑھ کے 11 مرتبہ دعا کریں، دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود کہا ہے تم مانگو میں سنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حج کا حکم، پھر ایک دعا بتائی جو اس امت کو تحفہ ہے، حج کا اتنا مقبول عمل، اس کے دوران کی دعا ہے، حج کا پورا طریقہ بتایا، حج میں کیا کیا کرنا ہے، عرفات کا ذکر کیا، پھر اللہ نے ایک دعا سکھائی جو دعا اس امت کو تحفہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو آپ سب کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو اس دعا کو روزانہ 11 بار پڑھ لے، اللہ اسے دنیا نقد دے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچا کے جنت دے دے گا۔ یہ دعا چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ مال میں وسعت کرتا ہے۔ اس دعا کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، صبح پڑھ کے کاروبار پہ جائیں، نوکری پہ جائیں، اللہ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ نے حج میں کہا کہ رزق بڑھتا ہے اور حج میں یہ دعا سکھائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حج والے حکم کے ساتھ ہی حاجی بن گئے ہو، نمازی پیچھے بن گئے تھے، پھر روزے دار بن گئے تھے، زکوٰۃ والے بن گئے تھے، اب ایک کام کر لو ادخلوا فی السلم کافہ، اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ کام چھوڑ دو، حج کیا پھر بھی عقیدہ وہی شرک والا، ادھر حج کر کے آئے ہو اور یہاں پر جو ہے عقیدہ شرک والا بنا رہے ہو، پھر کبھی ادھر ہو جاتے ہو، کبھی ادھر ہو جاتے ہو، کبھی کہتے ہو جو سارے ٹھیک ہیں، اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، جو عقیدہ ہے تمہارا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آگرہ کے اسٹیشن پہ 2 منٹ سٹے تھا ریل کا، وہاں کے لوگوں نے کہا خطیب ایشیا
آپ وہاں تقریر کریں۔ آپ نے کہا 2 منٹ میں کیا تقریر ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا جاؤ اعلان کر دو، میں 1 منٹ تقریر کروں گا اور 1 منٹ آنے جانے میں گزاروں گا۔ اور آپ وہاں اترے، اعلان کیا، تقریر کا آغاز کیا۔ لوگوں سوچ کر، سمجھ کر، حکمت سے، بصیرت سے ایک رستہ چن لو، جب اس کی صداقت کا یقین ہو جائے تو جان دے دو، مشن نہ چھوڑو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے مشن چھوڑ دیتے ہیں، اپنا نظریہ چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں مسلمان جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ او جی وہ بھی ٹھیک ہیں، میرے پاس سارا دن آتی ہیں لڑکیاں اور لڑکے، او جی وہ بھی تو ٹھیک ہے نا، چلو صحابہ کو نہیں مانتے ہم ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے اس سے اگلا رکوع اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نہ مشرکوں سے نکاح کرنا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، ایمان والے نہ ہو جائیں۔ یہودی بھی مشرک ہے، نصارہ بھی آج کا مشرک ہے، آج کا ہندو بھی مشرک ہے، آج کا ہر وہ بندہ جو اللہ اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اور جو کسی اور کو حاجت روا کہے وہ مشرک ہے یا نہیں؟ صاف اگلے رکوع میں اللہ نے کہا نہیں مشرکوں سے، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شادیاں کرو، اس کے علاوہ کسی سے نہ کرو، آپس میں کرو تم سارے، کیونکہ تم سارے کے سارے جو ہے مسلمان ہو، اہل سنت ہو۔ لیکن تم یہ کہنا کہ فلاں جی صحابہ کو نہیں مانتا تو کیا کوئی بات نہیں شادی کر لوں، میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ اللہ نے یہاں کہا، پھر اس سے بعد ایک اور جملہ کہہ دیا، یہ بڑا ربط ہے ان چیزوں کا۔ اب آگے اللہ نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ دیکھو جی یہ تو مشکل کام ہے، تکلیف آئیں گی، لوگ کہیں گے کیا کر رہے ہو، لوگ گالیاں دیں گے، برا کہیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آج سنا نہیں سنا؟ تراویح میں سنا نا آپ نے؟ مستہم الضراء، کیا کہا؟ وزلزلوا حتی یقول الرسول، رسول یہ مصیبتیں آتی ہیں اس پر جو نبیوں کا قریب ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ نبیوں نے کہا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ہر دین کا کام کرنے والے کو تکلیف آئے گی اگر آپ سچے ہیں اور کھرے ہیں۔ تو اس لیے جب تکلیف آئے، مشکل میں پڑ جائیں تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ آگے آیا نصف کے بعد متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، یہ آپ سوبر پڑھ کے جب بھی اللہ سے مدد مانگیں گے یوں اللہ کی مدد آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ خود ہی آگے کہتا ہے کہ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو تمہارے پاس ہے، ایک دم مدد آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ جب شاور لیتے ہیں، جب نیا کپڑا پہنتے ہیں، نہا کے نکلیں یا نیا کپڑا پہنیں، ایک آیت پڑھ لیں اور جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ اب آپ کا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے اگلے رکوع میں کہا، حیض کا ذکر کیا، عورتوں کی ماہواری کا، اور وہ 3 دن سے 7 دن تک ہوتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ استحاضہ ہے، وہ پورے احکامات ہیں۔ اس کے بعد کا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک، اللہ تعالیٰ پسند کس کو کرتا ہے؟ جو بندہ پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور توبہ کرنے والوں کو۔ اب آپ دیکھیے گندا رہنا، گندے کپڑے پہننا، روڈوں پہ گندا بن کے پھرنا، یہ ولایت نہیں ہے۔ یہ آیت جو ایک بار پڑھے گا، نئے کپڑے پہن کے، غسل کر کے، باہر نکل کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد طلاق کا ذکر کیا، طلاق 1 دی تو 1 ہوئی، 2 دی تو 2 ہوئی، 3 دی تو 3 ہو گئی، 1 نہیں ہوتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے، ائمہ 4 کا فتویٰ ہے، اور یہی فتویٰ صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آج جو لوگ طلاقیں دے کر ایک کہہ کر رکھ لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو ساری زندگی گناہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک دعا ایسی ہے، ایک کہ یہ لاسٹ رکوع جو ہے دوسرے پارے کا، اس کی سیکنڈ لاسٹ رکوع کی لاسٹ آیت ہے، ان جو ہے اس میں اللہ قال اللہ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ وہ تابوت تھا، تابوت سکینہ، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، آپ کا چادر، آپ کا لباس، ہارون علیہ السلام کی تبرکات اس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو غائب ہوا جب یہودیوں سے، اس کے بعد وہ ذلیل ہونے شروع ہو گئے، اس کی تلاش میں آج تک ہیں وہ۔ تو پتہ چلا تبرکات ہوتے ہیں، چاہے نبی کے ہوں
چاہے ولی کے ہوں، چاہے کعبۃ اللہ کے ہوں یا روضہ رسول کے ہوں، آپ کے پاس کسی بھی ولی کا، کسی نبی کا کوئی بھی تبرک ہو یا کعبے کا، روضہ رسول کا تبرک ہو، نہیں تو سب سے بڑا تبرک آپ کا قرآن پاک ہے۔ آپ قرآن پاک کو جب اٹھائیں یا اس تبرک کو، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع کی لاسٹ آیت جو ہے تحملہ الملائکہ، یہ اس پہ ایک بار پھونک کے جو دعا کریں گے اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے، کیونکہ تابوت سکینہ کی حفاظت اور اس پر آمین فرشتے کہتے تھے۔ آج ملتزم میں یہ فیض ہمیں ملا ہے کہ دروازے کعبے پہ جو دعا کریں 70 فرشتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ آیت وہاں پڑھ کے جب دعا کی جائے تو بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ایک دعا ہے کہ جالوت کے مقابلے پہ وہ جو ہے انہوں نے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا لاسٹ رکوع میں ہے دوسرے پارے کے۔ جب بھی آپ کا کیس مقدمہ ہو، کوئی آپ پہ حاوی ہونا چاہے تو آپ اس کو 70 بار 7 دن پڑھیں، اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ پھر آگے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی 70 بار جب بھی پڑھ کے دعا کی جائے گی اللہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح جو ہے گدھا ان کا مر گیا اور کھانا ان کا سڑ گیا، لیکن اللہ نے 100 سال بعد ان کو زندہ کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، انہوں نے کس طرح جو ہے پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اللہ سے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح جو ہے یہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خلط ملط کر کے یوں پھینک دو پہاڑوں پہ۔ جب انہوں نے آواز دی تو سارے پرندے ایک جگہ جمع ہوئے، گوشت جڑا اور دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر سود کے بارے میں، سود کھانے والا قیامت کے دن پاگل بن کے اٹھے گا۔ شیطان جس طرح جن آتا ہے نا، یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی سودی آدمی جو آج بینکوں میں سود کا لین دین ہے، جو آج قرضے سود پر اور گاڑیاں سود پر اور یہ کریڈٹ کارڈ سود پر، یہ سارے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہ پاگل جن پر آیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے صاف کہہ دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں تمہارا اللہ رسول سے جنگ ہے، تمہیں کوئی وظیفہ حج عمرہ جو ہے وہ تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو سود چھوڑیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کاروبار کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ، آج جتنے بڑے کاروباری ہیں میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، واللہ العظیم میں مسجد میں کھڑا ہوں، آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ارب پتی آدمی ہے، لیکن وہ میرے پاس آ کے رو رہا ہوتا ہے او جی بڑے قرضوں میں ہوں، دیکھنے میں بڑا ارب پتی ہے لیکن اندر سے وہ سود کی وجہ سے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارا اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ پھر ایک بات کہ آپ جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اسٹامپ کرتے ہیں، مکان لیتے ہیں بیچتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں بیچتے ہیں، کوئی بھی، تو آپ کو دھوکہ ملتا ہے نا اکثر۔ ایک آیت اللہ نے بتائی ہے، اگر آپ یہ پڑھیں گے، اسٹامپ والا، وکیل، جج، آپ کا دوست، آپ کا پراپرٹی ڈیلر، آپ کا کوئی بندہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ نے پہلے سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ بقرہ میں کہا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب بھی لین دین کرو لکھت کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو لکھت نہیں کرتا اور وہ کسی کو کہتے بھائی یہ تو میرا، لے لے پیسے، بعد میں رو رو کے بھی دعا کرے گا، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے یہاں ایک آیت ہے سیکنڈ لاسٹ میں وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، جب آپ کسی سے ایگریمنٹ کریں تو یہ 70 بار پڑھ کے دعا کر کے جائیں اور معاملات کے وقت پڑھتے رہیں وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، آپ کو کاتب اسٹامپ والا، شہید گواہ، یہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھتے رہیں اور آخر میں وہ سورہ بقرہ کا اینڈ ہے جو آخری ہمارا آج تفسیر کا، کہ آپ علیہ السلام نے کہا جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن رسول کی 2 آیتیں عرش کے خزانوں سے ملی ہیں، جس گھر میں ایک بار پڑھی جائیں گی 3 دن تک جن اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اب آپ چاہتے ہیں نا گھر سے جن شیطان بھاگ جائے، آپ ایک بار رات کو پڑھ لیا کریں اور پانی پہ دم کر کے چھڑک دیں، پلا دیں سب کو۔ اور اس میں ایسی دعائیں ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے رب سمعنا و اطعنا، اب اس میں جتنی دعائیں ہیں آخری، یہ دعائیں الگ الگ بھی پڑھیں ہر مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بوجھ کم، شادی کرنی ہے بچیوں کی، بیٹوں کی، تو آپ کو مشکل ہے تو اس کی جو ہے آخری دعا سے سیکنڈ لاسٹ دعا وہ آپ پڑھیں روز 70 بار۔ اور اگر آپ پہ بوجھ آ گیا کسی کاروبار کا، کسی پیسے کا، قرضے کا، آپ لاسٹ دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ 70 بار روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔